عزت بھی چاہتا ہے انسان، شہرت بھی چاہتا ہے انسان، دولت بھی چاہتا ہے، صحت بھی چاہتا ہے، سکون بھی چاہتا ہے. یعنی ان سب کو ہم خلاصے کے طور پہ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے زندگی مزے کی ہو. زندگی کیسی ہو؟ مزے کی ہو. اچھا، انسان کی ایک بہت بڑا فالٹ انسان میں یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور حقیقت بھی ہے، مشاہدے میں بھی نظر آتا ہے. خلق الانسان من عجل. قرآن کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من عجل. اب دیکھو، عجل کہتے ہیں عجلت، جل بازی. ایک طرف قرآن میں آتا ہے خلقہ من تراب، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے. ایک طرف آتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا جلد بازی سے. جلد بازی سے کا مطلب انسان جیسے مٹی سے بنا ہے نا، ایسے جلد بازی بھی ایک چیز ہے، کوئی مادی چیز ہے، اور وہ انسان کا میٹیریل ہے، اس سے انسان کو بنایا گیا ہے. ویڈیو نہ بنائے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو جلدی جلدی میں پیدا کیا ہے. ظاہر ہے جلدی جلدی میں تو یہ تو اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کام صحیح نہیں کرتے. وہی میں نے جلدی جلدی میں، فی الحال یہی ہو سکتا تھا. کھانے کا آرڈر کیا، جلدی جلدی میں بیگم نے بنا دیا. باپ کو یہ کیا بنا کے، میں جلدی میں تو ایسا ہی بنتا ہے. کہتے ہیں نا عذر پیش کر دیتے ہیں. ٹھیکیدار کو آپ نے عمارت دی بنانے کے لیے، اس نے آڑی ترچھی بنا دی. تو آپ کہیں یہ کیا بنا دیا، آپ کہیں بھائی ٹائم ہی آپ نے 2 ہفتے کا دیا تھا، 2 ہفتے میں تو یہی بن سکتا ہے. تو جو کام تمیز سے کیا جائے، سوچ بچار سے کیا جائے، وہ اچھا کام ہوتا ہے. تو قرآن کی اس آیت کا مطلب خلق الانسان من عجل، ہم نے انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا. اس کا غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب یہ وہ جلد بازی میں کیا ہے ہم نے، تو یہ 100% غلط ہے، قرآن کی منشا کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی کام ایسے نہیں ہوتے وہ ویسے ہی کر لیے جائیں. لیکن اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے، اس مطلب پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جلد بازی، جلدی، عجلت ایک چیز ہے، اس چیز سے انسان کو بنایا گیا ہے. اب یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت نہ رہی نا، بالکل ایک مشاہدے کے خلاف ہے. بھائی جلد بازی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جائے. مٹی سے بنائیں، لوہے سے بنائیں، فولاد سے بنائیں، سمجھ میں آتا ہے. تو مطلب واضح ہے کہ قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انسان کے مزاج میں جلد بازی، جلدی جلدی کچھ ہو جائے بس، یہ ایسے ہی اس کے مزاج میں داخل ہے، گویا کہ اس کو بنایا ہی اس چیز سے گیا ہے. آپ جس چیز سے بنائے جاؤ، لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہوں کہ مجھ پہ کوئی بات اثر ہی نہ کرے. کہتے ہیں نا لوگ، بھائی آپ کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو غصہ آنے لگا، تو دوسرا کہتا ہے برداشت کرو، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی لوہے کا بنا ہوا ہوں جو اتنا برداشت کروں؟ میں لوہے پہ آپ پتھر ماریں، گولی ماریں، لوہا متاثر نہیں ہوتا، تو میں تو متاثر ہوں گا، میں تو مٹی کا بنا ہوا ہوں. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی. اگر کہتے ہیں تو بول دیں ہاں کہتے ہیں ایسے. تو بالکل ایسے چپ چاپ بیٹھتے ہیں، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا حساب کتاب.